آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کے سامنے ہم کیسی بات کرتے ہیں، کتنی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. تو ایک صحابی رسول نے اب وہ جو اعتراض آ رہا ہے کہ والدین اگر اچھے کام سے روکیں تو اللہ نے تو فرمایا وہ بھی نہ کہو، تو پھر کیا کریں؟ یہی صحابی رسول ایک آئے تھے، یا رسول اللہ میری ماں اور میرے باپ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو مجھے روکتے ہیں کہ میں آپ کے پاس نہ آؤں. حضور نے فرمایا سوائے ان کی بری بات کے ہر اچھی بات تم پر ماننا واجب ہے. اگر وہ تمہیں دین سے روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں، بعض لڑکے یہ بھی بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھو جی میری ماں مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتی، میری ماں مجھے جو ہے مولویوں والا یا سنت والا لباس نہیں پہنے دیتی، وہ کہتی نہیں یہ کرو. تو یہ بھی آپ کا اپنا نفس اس پر مطمئن ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ بات کرتے ہو. اگر آپ کسی اپنی خواہش پر خود راضی ہو اور ماں چاہے تمہیں لاکھ جھڑکے تم کبھی بھی باز نہیں ہوگے. تو اس لیے جب کوئی دین کی بات ہو، اسلام کی بات ہو اور پھر والدین تمہیں روکیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر تم پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے، والدین کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. اور والدین کی کتنی شان ہے. یہ وہ والدین ہے کہ جن کو زمانے جاہلیت میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، کوئی ان کی عزت بھی نہیں کرتا تھا. حضور تشریف لائے، آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات. حضور نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور حضور نے فرمایا وہ بندہ کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا کہ جس کا باپ اس سے ناراض ہو. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی جو ہے ناخوشی میں، والدین کے جو ناراض ہونے میں اللہ ناراض ہے. تو ہم دیکھیں اپنے والدین کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. اور والدین کی جو دعا ہے نا یہ عرش چیر کر جاتی ہے. کبھی لو تو صحیح اپنے والدین کی دعا، کبھی ان کے سامنے سب جھکا کر تو دیکھو، اپنے آپ کو جو ہے نا گرا کر تو دیکھو، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاؤ گے. باعزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بس یہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے. باعزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المجوب میں لکھا ہے یہ باعزی بستامی وہ ولی ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، ولیوں کا سردار فرمایا داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو سردار اور امام اور ہمارا لیڈر جو ہے یہ باعزی بستامی ہے. آئیے سنیے باعزی بستامی کی کہانی کہ ان کو یہ ولایت کا رتبہ کیسے ملا، ان کو یہ جو ہے اعلیٰ منصب ولایت کا کیسے ملا کہ وہ ولیوں کے امام بن گئے. اور داتا صاحب ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے ولی ہیں. ہماری نظر میں داتا صاحب کی کیا شان ہے، داتا صاحب کا کیا مقام ہے؟ ہم کہتے ہیں داتا صاحب جیسا کوئی ولی نہیں ہے، لیکن داتا صاحب فرما رہے ہیں میرا امام باعزی بستامی ہے. تو باعزی بستامی کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ سخت سردی تھی. حضرت الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین اطال علیہ رحمہ انہوں نے یہ واقعہ بھی بڑا پیارا نقل کیا ہے. فرماتے رات کا سخت سردی تھی اور دانت بھی بج رہے تھے سخت سردی کی وجہ سے. تو باعزی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے، پانی لے کر آ. حضرت سیدہ باعزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ گئے ندی کے کنارے، وہاں سے پانی لے کر آئے، اور پانی لے کر جب آئے تو آپ کی والدہ سو چکی تھی. ہمارے جیسا آج کا اس زمانے کا نوجوان ہوتا ہے چاہے فرما بردار ہی ہوتا ہے تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے اماں جی سو گئے ہیں نا، چلو ہم بھی سو جاتے ہیں. لیکن قرآن کی اس آیت پر عمل تو باعزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ نرم بات کرو، نرم گوشے کے ساتھ بات کرو. تو حضرت باعزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے سرانے کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے. لمبی سردیوں کی راتیں تھی، جب تہجد کا وقت ہوا ماں بھی شانوں والی تھی کہ جو تہجد کے ٹائم اٹھا کرتی تھی. آج کل اگر ماں ہی رات کو 12 بجے ٹی وی دیکھ کر سوئے گی تو بچے نے کیا فرما بردار ہونا ہے؟ ان والدین کا اثر تھا کہ باعزی بستامی جیسے بچے پیدا ہوئے. غوث پاک کی ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ غوث پاک جیسا بچہ ہوا. تو آج اگر والدین بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ادب احترام ہو، وہ خود بھی ویسے بنے. اگر وہ اپنے کردار میں وہ چیز پیدا نہیں کریں گے تو ان کی اولاد بھی ویسے نہیں بنے گی. بار کے حضرت باعزی بستامی سرانے میں کھڑے رہے. تہجد کے ٹائم والدہ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا تو ابھی تک کھڑے. عرض کیا اماں جی آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا شاید رات کو کبھی جاگ جائیں، پیاس لگے میری ماں کو تو میری ماں مجھے پانی کے لیے
ڈھونڈے گی پانی کے لیے اور سخت سردی میں جائے گی پانی کے لیے، تو میں نے کہا میں کھڑا رہتا ہوں، جب بھی ماں کی آنکھ کھلے گی تو میں اس کو پانی پیش کر دوں گا۔ تو باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پیالہ پانی کا سخت سردی کی وجہ سے جم چکا تھا، ہاتھ پر چپک گیا تھا سخت سردی میں۔ حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں والدہ اتنی میری یہ بات سے خوش ہوئی، میری ماں نے مجھے اس وقت دعا دی، یا اللہ باعث بستامی کو اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا دے۔ تو باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا کر دی، اور ایسی ولایت کہ وہ حضرت داتا صاحب نے فرمایا کہ ولیوں کا جتنا ایمان، جیسے فرشتوں کا ایمان جبریل امین ہے، نبیوں کے ایمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح ولیوں کا جو امام ہے وہ باعث بستامی ہے۔ ایسا مقام ملا صرف والدہ کی خدمت سے۔ آج ہم بھی اپنے گھروں میں جا کے اپنے کردار پر غور کریں، خاص کر یہاں پر نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ماں کبھی جھڑک دے تو آگے سے بولنا نہیں ہے، ہاں ادب کے ساتھ بات کر دو، نہیں بات ایسے ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آگے سے تم بھی جھڑکو، تم بھی گرمی کھاؤ، تم بھی اپنے غصہ دکھاؤ، تو قرآن نے غصے کا حکم نہیں دیا، قرآن نے کہا بلکہ اپنے آپ کو جھکا لو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کی توفیق نصیب فرمائے، والدین کا ادب کریں، اور یہ نعمت بڑی نعمت ہے، اور اس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے، اس کی بات ماننے پر بھی ثواب ہے، اور اس کے ہر جس نے تم پر نیکی کی، تم پر بھلائی کی، اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین جو ہے والدین کی راحت و سکون کے لیے یہ ہے کہ خود بھی اپنا عمل ایسا بنا دو کہ تمہارے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا عمل اور کردار کے ذریعے سے تمہارے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میرے ماں باپ زندہ نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے یہ تیرے والدین کا تجھ پر حق یہی ہے، دنیا میں تو ادا نہیں کر سکا لیکن قبر میں ان کی راحت کے لیے ان کے پیچھے سارے ثواب کر، زیادہ قرآن پڑھ، ان کے لیے درود پڑھ، استغفار کر، اچھا عمل کر، تو انشاءاللہ تیری وجہ سے تیرے والدین کی قبر پر سکون پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، والدین کے حقوق کے اوپر یہ چند باتیں عرض کی گئی، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کے حق کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہمارے والدین کو لمبی صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما، ان کی خدمت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بخش و مغفرت فرما، یا اللہ ان کے پیچھے ان کی اولاد کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما، کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، شام، برما، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کو اپنا رحم کرم فرما۔ یا اللہ ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کو یا رب العالمین نیک و صالح حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ اس پاکستان کو یا رب العالمین بہترین جو ہے نظام نصیب فرما اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما۔ صلی اللہ تعالی